چنگا لگتا ہے علی والا سب جن کے کہنا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا حیدر علی مولا حیدر علی مولا ذرا کھڑا کرو کور کرو ذرا سارے علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا حیدر علی مولا حیدر علی مولا سونا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے علی والا کسے میدان اندر اے سن لے سن لے سن لے نہیں ہردا علی والا نہیں ہردا علی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا حیدر علی مولا حیدر علی مولا آج تک اس کلام میں آپ نے یہ شعر نہیں سنا ہوگا جو میں پڑھنے لگا ہوں مجھے بھی پتہ ہے ٹائم کا احساس ہے بس اختتام ذکر علی نے کہا ہے یارو ہے ذکر اسحاق جنہیں سمجھ آئے ذکر علی نے کہا ہے یارو ہے ذکر اسحاق حیدر مولا حیدر مولا ہر مومن کا نعرہ نعرہ مار کے حیدر کا دیے جا کیوں اس میں اعظم ہے یہ نعرہ اس میں اعظم ہے یہ نعرہ حیدر 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 اس میں اعظم ہے یہ نعرہ اس میں اعظم ہے یہ نعرہ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں نعت مصطفیٰ اور منقبت حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم پیش کرو علی حسن صاحب تو اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعوت پیش کرتا ہوں شہر میلاد کلاس والا سے تشریف لائی سراخان مصطفیٰ صاحبزادہ محمد احمد مصطفیٰ مدنی صاحب وہ تشریف لائے اپنے پیارے انداز میں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضر پیش فرمائیں صاحبزادہ محمد احمد مصطفیٰ مدنی صاحب صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے صدی کائنات رسول مل جائے محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ زیادہ دیر آپ کے میں قائل نہیں ہوگا دو شعر درود پاک کے اس کے بعد ایک کلام انشاءاللہ سے جانے جاؤں گا تمام یہاں آپ کے ساتھ مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
दसो केड़ा सखी होवे जिदा नाना नबी होवे जिदा बाबा अली होवे ओदे वर्गा ज़माने दसो केड़ा सखी होवे। पहला शेर असी मिलाद क्यों मनाने नबी दे गीत हर वेले मैं ऐसे नहीं गाना नबी दे जिंदगी मैं मताई करची सजाना के जावा जति कबर के जावा जति कबर कबर मेरी सजी होवे ओदे मरेगा ज़माने के दसो केड़ा सखी होवे ओदे मरेगा ज़माने के दसो केड़ा सखी होवे। मुहम्मद मुस्तफा दी मेरे लब के नात गातिए मिले पंजतन दी चोरों ते फिर खैरात गातिए गदा बन के सदा देवा गदा बन के सदा देवा वाली गली होवे ओदे करेगा ज़माने दे दसो केड़ा सखी होवे। माशाअल्लाह बड़े ही प्यारे राज मुबारक है सारे साहब जी हाजिर पेश फरमाया थे साहबजादा मोहम्मद अहमद मुस्तफा हमदमी साहिब जो आस्तान आलिया क्लास वाला सदर शरीफ लाए। अब मैं बिला तकलीफ खसूसी खिताब के लिए दावत पेश करना चाहता हूँ और हम ये ट्रेंड जो है वो खत्म करना चाहते हैं कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। नात ही हमारी जिंदगी है, नात ही बंदगी है, नात खाने से ईमान जो है वो मुकम्मल जो है वो होता है। लेकिन ये भी मुनासिब नहीं कि बंदा नात खानी इतनी लंबी जो है वो कर दे कि खतीब को 10-11 बजे के बाद जो है वो बयान का जो है वो टाइम जो है वो मिले, वो 12 बजे तक जो है वो बयान जो है वो करते रहे और सुबह उठ के वही नमाज़ फजर जो है वो ना पढ़े। तो इसलिए हमने महफिल पाक का प्रोग्राम इसी तरह रखा कि जितने भी आए ये सरकार की महफिल है कि महबूब की महफिल में वही आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। जो आगे वो बड़े खुश नसीब हैं, बड़े मुकद्दरों वाले हैं। जो नहीं आए अल्लाह ताला उनको भी जो है सलाम अता फरमाए। तो हम ये ट्रेंड खत्म करना चाहते हैं कि आधी रात महफिल होती है, सुबह नमाज भी जो है वो कोई ना जो है वो पढ़े। इसलिए बिला तखीर मैं दावत खिताब पेश करता हूँ खतीब नुक्तादान खतीब पाकिस्तान शागिर्द रशीद हजूर शेखुल इस्लाम हजरत साहबजादा प्रोफेसर जहीर अहमद नक्शबंदी फाजिल अदारा मनाजुल कामिल लाहौर अपने नूरानी बयान से हम सब के कुलूब और अज़हान को जो है वो मुस्तफीद फरमाते हैं। तो हजरत के खिताब से पहले मोहब्बत वाला नारा नारा तकबीर नारा थोड़ा ही साइड वाला बोल रहा देखो ना बेटा
سيدنا ومولانا رسول النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام عليه يوم ولد ويوم يبعث حيا صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ نشست میں حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال اس محفل میلاد مصطفیٰ کو ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس نشست میں قرآن مجید کی سورہ مریم سے آیت نمبر 15 جو میں نے اپنی گفتگو کے عنوان کے طور پر تلاوت کی، اس کی روشنی اور پھر قرآن مجید کے مختلف مقامات کی روشنی آج ہم اس امر کا جائزہ لیں گے کہ کیا ذکر میلاد اس کا تصور کوئی قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتا ہے یا نہیں۔ اور آج کا میلاد اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ وہ کہیں اور سے نہیں، وہ صرف قرآن سے ہی۔ کہاں سے ہو؟ چونکہ ہمارا راستہ قرآن کا راستہ۔ بولیے کون سا راستہ ہے؟ جی، اور اس قرآن کے راستے کا نام ہے منہاج القرآن۔ منہاج قرآن کی راہ پر چلتے ہوئے ہمیں کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بولیے بہت سے لوگ جن کے ذہنوں میں ایک سوچ آتی ہے، ایک خیال آتا ہے کہ شاید ذکر میلاد کا دین سے، شریعت سے، قرآن سے شاید کوئی تعلق نہیں۔ یہ انہوں نے خود ہی ایک روایت گھڑ لی ہے اور سارا مہینہ کبھی ایک مسجد میں، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں، کبھی گھروں میں،
کبھی سڑکوں پر میلاد کے جلوس ہوتے ہیں، کبھی جرابہ ہوتا ہے، کبھی عید اور جشن کا سما ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا کچھ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ برے صغیر پاک و ہند کی پیداوار ہے اور اس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ضمن میں آئیے آج قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کے انبیاء کا میلاد کا ذکر، اس کی کوئی اصل ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے یا نہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ویسے تو اپنے انبیاء کی سیرت کے، ان کی شخصیت کے مختلف گوشے پہلو، ان کی عبادتوں کا ذکر، ان کے زود و ورع کا ذکر، ان کی تبلیغ دین کا ذکر، ان کے جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر، ان کی صداقت کا، ایمانت کا، جرت کا، استقامت کا، الغرض کئی پہلو، مگر آج کی نشست میں صرف ایک پہلو ہم لے رہے ہیں اور وہ ہے انبیاء کا ذکر میلاد۔ بولیے کیا ہے ذکر میلاد؟ اس اینگل سے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو خالق کائنات نے اپنے کلام مقدس کے اندر جہاں بہت سے احکام شریعت کو بیان کیا، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے انبیاء علیہ السلام کے میلاد کے تذکرے بھی خود اپنی زبان قدرت سے فرمایا، اور کیسے کس انداز میں۔ آئیے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کون سی ہے؟ بولیے سورہ فاتحہ۔ اب یہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ ایکو بند کر دیں، بس سادہ آواز۔ یہ قرآن کا کیا ہے؟ یعنی پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ 7 آیات ہیں اور 7 آیات میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا۔ آگے قرآن کا جو تفصیلی مضمون ہے وہ شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ گویا قرآن مجید میں تفصیلی مضمون کے اعتبار سے پہلی سورت کون سی ہوگی؟ سورہ بقرہ۔ اب آئیے، اور سب سے لمبی اور سب سے طویل سورت بھی سورہ بقرہ ہے۔ اب اس سورہ بقرہ کو پڑھیں تو خالق کائنات نے جہاں اس سورت میں بہت سے احکام شریعت کو بیان کیا، تقوی کا بیان ہے، نماز کا بیان ہے، ایمان کا بیان ہے، روزے کا بیان ہے، زکوٰۃ کا بیان ہے، طہارت کا بیان ہے، الغرض کئی چیزیں شریعت کے احکام میں سے اسی سورہ بقرہ کے اندر بیان کی۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ جہاں اتنا کچھ بیان کیا، وہیں خالق کائنات نے اپنے قرآن کی پہلی تفصیلی صورت میں اپنے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے میلاد کو بھی بیان فرمایا۔ پہلے پیغمبر حضرت آدم کا قرآن کی تفصیلی صورت بھی پہلی ہے اور اللہ کا نبی بھی سب سے پہلا ہے۔ جہاں اور بہت کچھ بیان کیا، وہاں اپنے پہلے پیغمبر کا میلاد بھی بیان کیا۔ آپ سوچیں گے کیسے بیان کیا؟ اب حاضرین محترم، میلاد کہتے کسے ہیں؟ کبھی سوچا؟ میلاد کہتے ہیں ولادت کو، پیدائش کو۔ پیدائش کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ میلاد۔ پھر بولیے کیا کہتے ہیں؟ میلاد۔ پورا مہینہ میلاد منا رہے ہیں، کم سے کم اس کا معنی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ کوئی آپ سے پوچھے بھائی کیا منانے گئے تھے میلاد، وہ ہوتا کیا ہے؟ تو میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش۔ پیدائش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟
پھر بولیے یاد ہو گیا سب؟ اب حاضرین محترم، کسی کی ولادت کا تذکرہ کرنا اس کو کہتے ہیں ذکر میلاد۔ کسی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، کیسے پیدا ہوا، کیسے دنیا میں آیا، کیسے پلا، کیسے بڑا، اس داستان کا نام کیا ہے؟ ذکر میلاد۔ اب سب سے پہلے نبی کون؟ پھر بولیے کون؟ آدم علیہ السلام۔ اب وہ پیدا تو ہوئے نہیں، پیدائش کیسے ہوتی؟ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ان سے پہلے تو انسانیت کا وجود ہی نہیں، تو پہلے پیغمبر کی ولادت نہیں ہوئی، پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ خالق کائنات نے ان کی تخلیق کی۔ آدم کی ولادت نہیں بلکہ آدم کی کیا ہے؟ تخلیق آدم۔ آدم کے وجود کو بنایا گیا، پھر اس وجود سے آگے تمام وجود پیدا کیے گئے، تو پہلا وجود پیدا نہیں ہوا بلکہ اسے تخلیق کیا گیا۔ اب آئیے رب کائنات کا قرآن اٹھائیں، رب ذوالجلال اسی سورہ بقرہ میں اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت آدم کی تخلیق کے واقعہ کو خود بیان فرما رہا اور بتا رہا ہے کہ میں نے آدم کو بنایا کیسے، اسے دنیا میں بھیجا کیسے، میں نے اپنے آدم کے وجود کو سجایا کیسے، حتیٰ کہ یہاں تک خالق کائنات نے آدم کو بنانے سے پہلے وہ جو فرشتوں سے مکالمہ ہوا، ملائکہ سے گفتگو ہوئی، رب نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ میرے حبیب ذرا یاد تو کر جب تیرا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ ملائکہ میں اس زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا۔ تو تخلیق آدم سے پہلے ہونے والی گفتگو، فرشتوں سے ہونے والا مکالمہ اور ملائکہ سے ہونے والی مشاورت، رب کا قرآن اسے بھی بیان کر رہا ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں، اب تخلیق آدم کا ذکر ایک مقام پر نہیں، یہ تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے، آگے چلیں تو کئی سورتیں جن میں رب کائنات نے انداز اور الفاظ بدل بدل کر اپنے آدم کی تخلیق کے واقعہ کو بارہا خود دہرایا۔ یہاں تک فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، اے ملائکہ میں اس زمین پر ایک انسانی بشری وجود بنانا چاہ رہا ہوں، ایک انسانی پیکر تراشنا چاہ رہا ہوں، من صلصال کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے، قربان جائیں جس مٹی سے، جس خاک سے آدم کا وجود بنا، ساری کائنات کا خدا کس پیار بھرے انداز میں اس قرآن میں اس مٹی کا بھی ذکر کر رہا ہے، اس مٹی کی خصوصیات کو بیان کر رہا ہے، اس مٹی کی صفات کو بیان کر رہا ہے، حتیٰ کہ خالق کائنات نے اس مٹی کی رنگت کو بیان کیا، اس مٹی کی خصوصیات کو بیان کیا، اور آگے چل کے فرمایا خلقت بیدی، لوگوں تم کیا جانو میں نے آدم کو کس پیار بھرے انداز پہ سے اپنے دست قدرت سے خود تکلیف فرمایا۔ یعنی اس تخلیق کی نسبت بھی اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا خلقت بیدی۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ مٹی جوڑ جاڑ کے ایک پتلا فرشتوں نے تخلیق کیا، ظاہراً امر فرشتوں کا ہے، مگر خدا کی ذات اسے اپنی طرف منسوب کر رہی ہے کہ میں نے پہلے پیغمبر کو اپنے دست قدرت سے خود بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور جب بنا لیا تو آگے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم کو بنایا بھی خود اور اس میں روح بھی خود ہی پھونکی۔ قربان جائیں جب خالق کائنات اپنے پہلے پیغمبر کو بنا سنوار کر سجا کر اس میں روح پھونک چکا اور پہلا انسانی بشری پیکر وجود میں آ گیا، رب نے کہا لوگوں یہ تو تھی میرے آدم کی تخلیق جس کا ذکر ہم نے تمہیں سنایا، اب آؤ تمہیں بتاؤں
کہ میرے پہلے پیغمبر کی شان کیا ہے، میرے سب سے پہلے نبی کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ رب کائنات نے جہاں آمد نبی کا ذکر کیا، جہاں تخلیق پیغمبر کا ذکر کیا، جہاں نبی کے وجود کے بنائے جانے کا ذکر کیا، وہاں ساتھ ان کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا جب میں آدم کو بنا چکوں، سنوار چکوں، اور سج دج کے میرا آدم تمہارے سامنے آ جائے، فَقَهُ لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں سے کہا میرے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، تاکہ تمہیں سجدے میں پڑا دیکھ کر قیامت تک آنے والی انسانیت تو خبر ہو جائے کہ میرے پہلے پیغمبر کا مقام کیا ہے، میرے سب سے پہلے نبی کی شان کیا ہے۔ چونکہ اور تو تھا کوئی نہیں کہ جسے شان دکھاتا، انسان تو بنے ہی سب بعد میں، صرف ملائکہ تھے، ایک رب تھا اور دوسرے فرشتے تھے، سارے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ ریز کر دیا۔ بولیے کیا یا نہ کیا؟ تو خالق کائنات خود اپنے نبی کی تخلیق کا واقعہ بھی بیان کر رہا ہے، اور تخلیق آدم کے ساتھ عظمت آدم، شان آدم، رفعت آدم اور مقام آدم کو بیان کر کے بتانا یہ مقصود ہے۔ اور واقعہ کو ایک بار نہیں بار بار دہرایا، اس لیے تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو خبر ہو جائے کہ پیغمبر کی آمد کا ذکر کرنا اور آمد پیغمبر کے ساتھ عظمت پیغمبر کا ذکر کرنا، شان پیغمبر کا ذکر کرنا، یہ کوئی نئی اختراع نہیں یا اس دور کی کوئی بدعت نہیں، یہ ساری کائنات کے خدا کی سنت ہے۔ نبی کے مقام کو بیان کرنا، نبی کی شان کو بیان کرنا، نبی کی آمد کا ذکر کرنا، نبی کی تخلیق کا ذکر کرنا، یہ کس کی سنت ہوگی؟ اونچا بولیے، کس کی سنت؟ بتائیے اس سے بڑی بھی سنت کوئی ہے؟ اور پھر یہ تو صرف میں نے ایک سورہ بقرہ کی 2 آیات آپ کو سنائی، ورنہ میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ بار بار قرآن مجید میں اللہ نے مختلف جگہوں پر بیان کیا، لہذا یہ تو ہوا تخلیق آدم کا ذکر۔ اب آگے چلیں تو آدم کے بعد باقی سب پیغمبر ان کی ولادت ہوئی، یہاں سے سلسلہ ولادت شروع ہوا، چونکہ ان کی ولادت تو ممکن نہیں تھی، ان کو تو بنایا جانا تھا۔ اب ان کے وجود سے سیدہ حوا کا وجود، اور پھر ان دونوں کے وجود سے آگے تمام مخلوقات، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، رب نے کہا کہ ہم نے ان دونوں سے پھر آگے کثرت کے ساتھ مرد بھی پیدا کیے اور عورتیں بھی پیدا کی۔ اب سلسلہ شروع ہو گیا ولادت انبیاء، اب نبی پیدا ہونے لگے، جہاں 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے، خالق کائنات نے ان میں سے چند انبیاء کا ذکر ولادت خود قرآن مجید کے اندر اپنی زبان قدرت سے بیان کیا، تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے کہ میرے نبی کے میلاد کو بیان کرنا میری کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی سورہ القصص کو اٹھائیں۔ کون سی سورہ؟ اور سورہ القصص اس کے پہلے 2 رکوع، کتنے؟ ان 2 رکوعوں میں صرف رب کائنات نے ایک ہی شے بیان کی، اور وہ ہے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کا میلاد۔ کن کا میلاد بیان ہوا؟ بولیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ میلاد موسیٰ کو خود خدا ان ڈیٹیل تفصیل سے بیان کر رہا، اور بیان شروع کہاں سے کیا؟ یہ بات بڑی قابل دھیان ہے۔ بیان موسیٰ کی ولادت سے نہیں، بلکہ ولادت موسیٰ سے بھی پہلے
رب کائنات نے اس سورت کا جب آغاز کیا تو پہلے اس ماحول کا بیان کیا جس ماحول میں موسیٰ آئے، ان حالات کا ذکر کیا جن حالات میں موسیٰ کی ولادت ہوئی، فرعون کی اس سلطنت کا پہلے نقشہ کھینچا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے کیا تھا اور نبی کے آنے کے بعد کیا ہوا۔ ارے فرعون کے ان مظالم کا ذکر، اس کے جبر کا، اس کے ظلم کا ذکر، اور پھر اس تاریخ ماحول کا تذکرہ کر کے خالق کائنات نے بتایا دنیا والوں آؤ تمہیں بتاؤں کہ اس فرعونی ظلم کا تخت الٹ کر ہم نے موسیٰ کے ذریعے اس سلطنت کے اندر کیسے انقلاب برپا کر دیا۔ انسانیت کی تقدیر بدلنے کے لیے اور حالات کا رخ موڑنے کے لیے ہم نے کس ماحول میں اپنے کس پیغمبر کو کیسے بھیجا، یہ سارا بیک گراؤنڈ، یہ سارا پس منظر بیان کرنے کے بعد اب قرآن مجید سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتا ہے کہ جب ہر طرف ظلم کی ایک تاریک رات ہے، پوری قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، جبر ہے، اور وہ اپنے اقتدار کے نشے میں بدمست ظالم بادشاہ جو معاذ اللہ خدائی کا دعویدار، خود کو الہ کہتا ہے، اس ماحول میں رب کائنات نے اپنے پیغمبر حضرت کن کو موسیٰ علیہ السلام کو جب زمین پر اتارنے کا، بھیجنے کا ارادہ فرمایا، ادھر ارادہ الہی ہوا، ادھر فرعون کے جو درباری تھے، اس کے جو حواری تھے، جن میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے اور بڑے بڑے علم نجوم کے ماہر بھی تھے، انہوں نے آ کر فرعون کو بتا دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے اقتدار کے لیے خطرے کا باعث ہو، آپ کے اقتدار کے لیے وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کا تخت الٹ دے گا، آپ کی حکومت ختم ہو جائے اور اس سوئی ہوئی قوم بنی اسرائیل کو وہ بیدار کرے گا، بیداری شعور کی ایک لہر آئے گی اور اس مصر کی سلطنت کے اوپر آپ کے تخت کو الٹ کر سرزمین مصر پر اس قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دے گا، وہ بچہ جو عنقریب پیدا ہونے والا ہے، ابھی پیدا بولیے۔ فرعون نے جب یہ بات سنی کہ اچھا میری سلطنت میں کوئی ایسا بچہ بھی آ رہا ہے کہ جو میرے اقتدار کے لیے خطرے کا باعث بنے گا اور مصر کی سرزمین پر اور قوم بنی اسرائیل میں انقلاب برپا کر دے، بس اتنی بات جب اس نے سنی، سنتے ہی ظالم بادشاہ تھا، اس نے حکم جاری کیا، اس نے کہا کہ خبردار آج کے بعد جس گھر میں بچہ پیدا ہو اسے وہیں قتل کر دیا جائے، اسے وہیں کیا کر دیا جائے تاکہ نہ کوئی بچہ رہے اور نہ ہماری کرسی کو، بولیے، نہ ہماری کرسی کو کوئی خطرہ لائق ہو۔ یہ ہے ظالم جابر بادشاہوں کی ذہنیت۔ کیا؟ ظالم اور جابر بادشاہوں کی ذہنیت یہ ہے کہ ہزاروں بچے قتل ہوتے ہیں تو ہو جانے مگر ہماری کرسی کو خطرہ، ہمارے اقتدار کو خطرہ، اور معلوم نہیں اس کے حکم پر کتنا ناحق خون، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی، کتنے معصوم بچے ذبح ہو گئے، قتل عام ہوا، انسانی ناحق خون سے مصر کی گلیاں رنگین ہو گئی، مگر اس ظالم نے صرف اپنی ایک کرسی بچانے کے لیے کتنے قتل کروائے؟ بولیے، کروائے یا نہ کروائے؟ یہ ظالمانہ رویہ جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے وَيُذَبِّحُ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَكُمْ، کہ وہ ظالم تمہارے بچوں کو ذبح کرواتا اور بچیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ حاضرین محترم، یہ اکیلے یہ فرعون نے نہیں بلکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر دور کے اندر فرعونی سوچ رکھنے والے بادشاہوں کے یہی احکامات رہے۔ اگر آپ کربلا میں دیکھیں
تو یزید نے اہل بیت رسول کے سر کیوں کٹوائے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں میں ذبح ہوئے یا نہ؟ بولیے 72 تن کٹ گئے. یہ جو فرات کا کنارہ اہل بیت کے خون سے رنگین ہوا، کیوں؟ اسے بھی ایک ہی خطرہ تھا کہ اگر حسین ابن علی بچ گیا تو شاید میرا اقتدار نہ بچے. اپنی کرسی کے بچانے کے لیے مصر میں فرعون نے قتل کروائے، کربلا میں یزید نے قتل عام کروایا. اور حاضرین محترم، یہ بات ان پر ختم نہیں ہوئی. اگر آج بھی آپ دیکھیں تو کئی وقت کے فرعون اور یزید جنہوں نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے کتنے ناحق انسانوں کو قتل کروا دیا. جہاں سے خطرہ محسوس ہوا اسی کو بولیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی. تو حاضرین محترم، ایک طرف اس ظالم کا ظالمانہ کردار ہے اور دوسری طرف رب کائنات نے بتایا کہ اس مظلوم اور محکوم قوم کی بھی ذرا ذہنیت دیکھیں. اتنا سخت آرڈر جاری ہو گیا کہ ہر گھر میں بچے کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے. اب کسی کو پوچھنے کی بھی جرات نہیں کہ بادشاہ سلامت، نو مولود، آخر ان بچوں کا جرم کیا ہے؟ انہیں کیوں مارے؟ بے دریغ قتل عام ہو رہا ہے. اس ماحول میں حضرت موسیٰ آتے، ان کی دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے. جب ماں کی گود میں آئے، ماں نے اپنے لخت جگر کو ہاتھوں میں اٹھایا، سینے سے لگایا اور دودھ پلا کے جب فارغ ہوئی، یہ ساری بات قرآن بیان کر رہا ہے. موسیٰ کو ہاتھ میں لے کر چہرہ آسمان کی طرف کیا اور نمناک آنکھوں سے رب کے عرش کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، مولا تو نے یہ لخت جگر تو دیا، یہ حسین بیٹا جسے دیکھ کر چاند بھی شرمائے، اتنا حسن کا پیکر تو عطا کیا، مگر کریم رب بتا اس بچے کی حفاظت کیسے کروں؟ ظالم بادشاہ کا حکم ہے کہ ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، اب اسے سنبھالوں گی کہاں، بچاؤں گی کیسے؟ رب کائنات نے فرمایا، میرے موسیٰ کی ماں گھبرا نہیں، یہ دیا بھی ہم نے، اس کی حفاظت بھی ہم فرمائیں، اس کی حفاظت بھی ہم ہی فرمائیں گے. اب وہ حیرت میں گم ہیں کہ مولا حفاظت آخر ہوگی کیسے، کیونکہ ہر گھر میں تو بچہ مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اب یہاں قرآن مجید کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. رب کائنات نے وحی بھیجی، فرمایا میرے موسیٰ کی ماں گھبراتی کیوں ہے؟ اس بچے کو اٹھا کے دریا میں ڈال دے. اس بچے کو اٹھا کے کہاں؟ دریا میں ڈال دے، اور دریا میں ڈال کر میرے سپرد کر دے. پھر دیکھ اسے دریا کی لہروں سے واپس ہم تیری گود میں لٹاتے کیسے ہیں، اور پھر دیکھ ہم اپنا وعدہ سچ کر کے دکھاتے کیسے ہیں. حضرت موسیٰ کی ماں نے جب رب کا فرمان سنا، اب حکم الہی ہے، اس بچے کو دریا میں ڈالنے لگی، مگر دریا میں ڈالنے سے پہلے انہیں ایک صندوق میں ڈالا. اس میں ڈالا، حفاظت کی غرض سے ایک صندوق میں بند کیا، اور بند کر کے جب اس صندوق کو دریا کے سپرد کیا، اب وہ موسیٰ کا صندوق دریا کی لہروں پر جب تیرنے لگا، حکم الہی پر ماں نے ڈال تو دیا، مگر اس ماں کے جگر سے کوئی پوچھے، جس نے اپنا لخت جگر خود اپنے ہاتھوں سے دریا میں ڈال دیا. ماں کی مامتا نے جوش مارا، اپنی چھوٹی بچی کو بلایا، آواز دی، کہا بیٹی قریب آؤ. میں نے آپ کے 9 مولود بھائی کو اس کے حکم پر صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال تو دیا، مگر بیٹی ذرا پیچھے جانا، ذرا پیچھے جانا، کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کے ذرا دیکھتی رہنا کہ یہ دریا کی لہریں میرے موسیٰ کو کہاں لے کے جاتی ہیں، آخر یہ صندوق جائے گا کدھر. وہ بچی آہستہ آہستہ دھیمے پاؤں کے ساتھ چلتی ہوئی دریا کے کنارے پر آتی ہے.
دور کھڑی منظر دیکھ رہی ہے، جدھر جدھر حضرت موسیٰ کا صندوق تیرتا جاتا ہے، کنارے کنارے وہ بچی بھی پیچھے پیچھے چلتی جا رہی ہے۔ چلتے چلتے وہ صندوق جب فرعون کے شاہی محل کے قریب پہنچتا ہے، وہاں حضرت موسیٰ کا وہ صندوق دریا سے نکال لیا جاتا ہے۔ اس صندوق کو دریا سے جب نکالا جاتا ہے، اب جب صندوق کھلا، اندر میں ایک حسین بچہ، اتنا حسین کہ جسے دیکھ کے چاند بھی شرمائے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، چونکہ بچہ کوئی عام بچہ بولیے نہیں، وہ رب کا نبی ہے، جس کے چہرے پر نبوت کے انوار ہیں، جس کے چہرے پر حسن کی بہار ہے۔ دیکھ کے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ حیرت میں گم ہو گئی، کہنے لگی فرعون خدا را اس بچے کو قتل نہ کروانا، چونکہ آج تک میں نے زندگی میں اتنا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں، حسن کا پیکر کوئی ایسا دیکھا ہی نہیں۔ اس بچے کے قتل کا حکم نہ دینا، اس بچے کو ہم پالیں گے، اسے پروان چڑھائیں گے، اسے بیٹا بنائیں گے، شاید یہی بچہ بڑا ہو کر ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے۔ فرعون نے کہا آسیہ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ۔ بس جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے چہرے پر نگاہ ڈالی، اس کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئی، وہ بھی حیرت میں گم ہو گیا، چونکہ ایسا حسن کہاں دکھائی دیتا جو حسن پیغمبر کے چہرے پر ہے، جو نور کے پہرے نبی کے چہرے پر ہے، وہ کہیں اور نظر کہاں آتے۔ اس نے کہا آسیہ تو نے سچ کہا، یہ بیٹا قتل کیے جانے کے قابل نہیں۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس بچے کو اپنے گھر میں پالیں گے، اسے پروان چڑھائیں گے۔ اب بادشاہ نے سرکاری حکم نامہ جاری کر دیا، خصوصی احکامات جاری ہو گئے کہ پوری سلطنت سے نامی گرامی، مشہور و معروف اور پروفیشنل دائیوں کو بلایا جائے تاکہ وہ آئیں اور اس بچے کی نگہداشت بھی کریں، اسے دودھ بھی پلائیں، اسے پالیں بھی، اسے پروان بھی چڑھائیں۔ بادشاہ کا حکم سن کر پوری سلطنت کے کونے کونے سے دائیاں چل پڑی، کیونکہ باقی تو کسی گھر میں کوئی بچہ نہیں، ہر بچہ قتل ہو گیا، ایک بچہ، اور وہ بھی بادشاہ کے محل میں بلایا جا رہا ہے۔ بڑی آس امید لے کے آئیں کہ معلوم نہیں کیا کیا انعامات ملیں گے، مگر جب وہاں پہنچتی ہیں، اب یہ سارا کچھ جو اب تک آپ سارا سن رہے ہیں، یہ میں نے کسی کتاب کا واقعہ، بولیے کس کا واقعہ ہے، پھر بولیے، دائیاں پہنچی، جب آ کر موسیٰ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، سینے سے ہر ماں لگا رہی ہے، مگر قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی ہر ماں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اب ہر دائیہ کوشش کرتی ہے، مگر قربان جائیں اس نومولود بچے پر جو ہر ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینے سے انکار کر دیتا، وہ کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگا رہا۔ اب بادشاہ پریشان ہے کہ بچے کو پالنا بھی ہے، مگر پالیں کیسے کہ یہ تو کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ اب فیڈر کا زمانہ تو تھا نہیں، کیسے پالے؟ کسی دائیا نے دودھ پلانا تھا تو بچے نے پلنا تھا۔ اس پریشانی اور حیرت میں گم تھے کہ قریب وہ حضرت موسیٰ کی جو بہن پیچھے پیچھے آئی تھی نا، وہ پاس کھڑی، اس نے پوچھا بھائی کیوں، کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ پریشانی یہ ہے کہ یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ اب اس معصوم بچی نے کہا کہ اچھا یہ پریشانی ہے تو آؤ ایک دائیا میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ ایک دائیا بولیے میں بھی تمہیں دکھاتی ہوں، کوشش کریں شاید پی لے، اور اگر پی لیا تو وہ سب سے بہتر اس کی پرورش کرنے والی ہوگی۔ فرعون کے اہلکاروں نے کہا بیٹی ہم نے تو بڑی بڑی پروفیشنل دائیاں بلائی ہیں، سب ناکام ہو گئی، تو کون سی دائی دکھائے گی؟ اس نے کہا اچھا میرے ساتھ آ کے تو دیکھو۔ انہوں نے کہا اچھا یہ ٹرائی بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ جب چل پڑے، اب وہ بچی آہستہ آہستہ ان کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کے جب قریب پہنچی،
دور سے اس نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا. اس نے کہا یہ ہے خاتون، ذرا اس کا دودھ پلا کے دیکھو. اب حاضرین محترم، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ان کی اپنی والدہ بیٹی نے کہا اس خاتون کو لے جاؤ. اب فرعون کے اہلکار حضرت موسیٰ کی ماں کی اس کٹیا پہ پہنچتے ہیں اور قربان جائیں مولا تیری حکمتوں پر کہ تیرے پیغمبر کی ماں اب شاہی پروٹوکول کے اندر وہ اپنی کٹیا سے چلتی ہے. اسے شاہی محل میں لایا جاتا ہے اور لا کر ان کے گود میں جب اس معصوم بچے کو دیا گیا، آپ نے اپنے لخت جگر کو ہاتھوں میں اٹھایا، بس سینے سے لگانے کی دیر تھی کہ حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا. ادھر بچے نے دودھ پیا، ادھر شاہی محل کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ اتنی دائیاں ناکام ہو گئی. اس بچے نے کسی ماں کا دودھ قبول کر لیا، اب دودھ پینا شروع کر دیا. ساتھ حکم جاری ہو گیا کہ بی بی اب تو نے واپس نہیں جانا، اب تو نے ادھر ہی رہنا ہے. کہاں رہنا ہے؟ بادشاہ کے محل میں رہنا ہے. یہی اس بچے کو دودھ پلانا ہے، یہی اس بچے کی پرورش کرنی ہے. قربان جائیں. کہاں موسیٰ کی ماں کی کٹیا اور کہاں فرعون کا شاہی محل. ماں نے بچے کو گود میں لیا، جب سینے سے لگایا ادھر سے آواز آئی میرے موسیٰ کی ماں کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے اپنا وعدہ کیسے سچ کر دکھایا ہے. اب موسیٰ کو گود میں اٹھا، اسے دودھ بھی پلا، اسے سینے سے بھی لگا اور اپنے لخت جگر کو دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتی چلی. یہ ہے ولادت موسیٰ. جس کی داستان کون بیان کر رہا ہے؟ رب کا قرآن. اور حاضرین محترم 1 2 4 8 آیات نہیں 18 آیات ہیں. کتنی؟ بولیے 18 آیات ہیں. پیدائش سے پہلے کے حالات کو بیان کر کے وہاں سے لے کر حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے، ان کے دریا میں ڈالے جانے، نکالے جانے، دائیوں کے ناکام ہونے، دودھ سے انکار کرنے، پھر دودھ کے پینے تک، اور پھر ماں کی اس خوشی تک. کوئی چیز قرآن نے چھوڑی؟ بولیے. ہر شے پوری داستان ولادت موسیٰ بیان کی یا نہیں؟ اب ذرا میرے آقا کے غلاموں مجھے سوچ کے بتاؤ، حضور کا میلاد منانے والوں، ذکر میلاد مصطفیٰ جب کرتے ہو مجھے بتاؤ اس میں بیان کیا کرتے ہیں؟ جب حضور کا ذکر ولادت بیان ہوتا ہے تو ہم بھی تو بات وہیں سے شروع کرتے ہیں نا کہ میرے آقا کے آنے سے پہلے مکہ کے حالات کیسے تھے. یہیں سے بات شروع ہوتی ہے یا کہیں اور سے؟ جی حضور کی آمد سے پہلے عرب کے حالات کیسے تھے، مکہ کا کلچر کیا تھا، وہاں ظلم کی کتنی تاریک رات تھی، کتنی گمراہی تھی، کتنا جبر تھا. ارے ذرا ایک لمحے کے لیے اس نقشے کو بھی اپنے ذہن میں لائیں کہ مصر کی سلطنت میں فرعون کے حکم پر بچے ذبح ہوتے تھے، مگر جس دھرتی پر میرے آقا نے قدم رکھا وہاں بچے نہیں، وہاں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ذبح نہیں زندہ تردور ہوتی تھی. ارے مصر میں تو بادشاہ کے اہلکار جا کے بچوں کے گلے کاٹتے. یہاں کوئی باہر سے آ کر نہیں، سگا باپ اپنی بیٹی کو اٹھا کر زندہ زمین میں دبا رہا ہے. وہ بچیاں چیختی ہیں، وہ روتی ہیں، وہ کرلاتی ہیں، ان کے آنسو، ان کی آہیں، ان کی سسکیاں، خدا کا عرش بھی کانپتا تھا، مگر ان پتھر دل والدین کے دل نرم، وہ سنگ دل باپ، ان کے اوپر ان کی آہوں اور سسکیوں کا کوئی اثر. ذرا سوچئے کہ فرعون کے وقت بھی مصر میں ایک ظلم تھا، مگر اس سے کہیں بڑا ظلم مکہ کی وادی میں حضور کے قدم رکھنے سے پہلے تھا. جبر کی ایک تاریک رات تھی، دنیا اندھیروں میں بھٹک رہی تھی. کس طرح میرے آقا کی آمد ہوئی؟ آغوش آمنہ میں
مصطفیٰ نور بن کے کیسے چمکے، سیدہ آمنہ کی گود میں تاجدار کائنات کی جلوہ گری کیسے ہوئی، اور پھر شرق سے غرب تک پورے مکہ کے در و دیوار کیسے چمک اٹھے، اور نور مصطفیٰ سے پورا ماحول کیسے جگمگا گیا۔ پھر میرے آقا کو لینے کے لیے کہاں کہاں سے دائیاں چلی، کہاں کہاں سے دائیاں چلی، اور پھر ہر کوئی عبداللہ کا در یتیم سمجھ کر واپس لوٹ گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ یتیم ہے، یہاں سے کیا ملے گا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ وہ دائیاں خود واپس نہیں لوٹی، وہ خود واپس نہیں، میرے آقا نے کسی دائیہ کو قبول ہی نہیں کیا، حضور نے کسی کو قبول ہی نہیں کیا۔ وہ اتراتی ہوئی، ناز کرتی ہوئی، تکبر کرتی ہوئی، جو اپنے اس پروفیشنلزم کے اوپر جن کو بڑا ناز تھا، آقا نے ہر ایک کو اسی طرح ٹھکرا دیا جیسے حضرت موسیٰ نے ٹھکرایا تھا۔ قربان جائیں حلیمہ سعدیہ تیرے مقدر پر، تیری قسمت پر، حلیمہ سعدیہ تیرے بخت پر قربان، کہ جو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جو غریب بھی تھی، جو عاجز بھی تھی، اور جو در در کی ٹھکرائی ہوئی تھی، جب مکہ کی وادی میں پہنچی، میرے آقا نے کہا ہم کسی کو قبول نہیں کرتے، حلیمہ سعدیہ یہ تیرا مقدر ہے۔ کیسے حضور کو اٹھا کے چلی، کس طرح حلیمہ کی ڈاچی جو چلتی نہیں تھی وہ سب سے آگے آگے جا رہی ہے۔ بنو سعد میں بہار کیسے آئی، حلیمہ کا بخت کیسے سنورا۔ ارے قربان جائیں حضور کی حلیمہ کے گود میں آنے کے بعد اس کے دن کیسے پھر گئے، یہ سارا کچھ میلاد مصطفیٰ میں بیان کرتے ہیں یا نہیں؟ یہی بیان کرتے ہیں یا کچھ اور ہے میلاد؟ اونچا بولیے، یہ حضور کا میلاد ہے، اور اس کے بعد اگر بیان کرتے تو حضور کی شان، آقا کا مقام، آقا کا عظمت، حضور کی ولادت کے معجزات کیسے آئے، کیسے نور چمکا، کیسے حالات بدلے، یہی ہے نا۔ اب جب آپ یہ میلاد بیان کرتے ہیں تو کتنے کئی یار دوست آپ کو کہتے ہیں بھائی یہ کس کہانی کو آپ لگ گئے، ایسے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ہر روز ایک داستان چھیڑی ہوئی ہے، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بھائی اس کے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے کوئی نماز کی بات کریں، کوئی روزے کی بات کریں، کوئی حج زکوٰۃ کی بات کریں، یہی کہتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، یہی آپ کو سننا پڑتا ہے کہ بھائی کوئی نماز روزے کی بات کرو، کوئی حج زکوٰۃ کی، کوئی حلال حرام کی، کوئی نیکی کی بات کرو۔ یہ کیا کہ آئے کیسے، حلیمہ نے اٹھا، حضرت آمنہ کی گود میں نور چمکا کیسے، وہ پیدا کیسے ہوئے، پھر حلیمہ نے اٹھایا کیسے، دودھ پلایا کیسے، لے کے کیسی گئی۔ یہ کس کہانی کو لگ گئے ہو؟ ہمارا پڑھا لکھا جوان ایک دفعہ ہل جاتا ہے، اس کہانی کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ نماز کی بات، روزے کی بات، حج کی بات، زکوٰۃ کی بات، حلال حرام کی بات، امر بالمعروف کی بات، نہیں ہے منکر کی بات۔ ایمانداری سے یہ بات آتی ہے ذہن میں نہیں یا نہیں؟ اب آئیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ یہ کہنے والے آپ کس کہانی میں لگ گئے؟ آؤ ہم سے کہنے والوں ذرا پہلے ساری کائنات کے خدا سے پوچھو، مولا تیری پوری سورت اور اس سورت کی 18 آیتیں گزر گئی، 2 رکوع گزر گئے، نہ کوئی نماز کی بات آئی، نہ کوئی روزے کی بات آئی، نہ کوئی حج زکوٰۃ کی بات آئی، نہ کوئی حلال حرام کا تو نے مسئلہ ہمیں بتایا۔ یہ کہانی سنا رہا ہے، موسیٰ آیا کیسے، وہ پیدا ہوا کیسے، صندوق میں ڈالا کیسے، دریا میں پھینکا کیسے، دریا کہاں کہاں لے کے چلا، وہ نکالا کیسے، اس کے لیے دائیاں بلائی کیسے، اس نے دودھ ٹھکرایا کیسے، ماں کی گود میں پلٹا کیسے۔ یہ ساری داستان اگر خدا سنائے قرآن بن جائے، اور یہی ساری داستان ہم سنائیں تو میلاد مصطفیٰ بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ارے ہمیں یہ خیر خواہانہ مشورے دینے والوں
اس سے تو پوچھو کہ اسے اپنے پیغمبر کی ولادت کی کہانی سے کتنا پیار ہے، کتنا وہ کیسے ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ یہ کہنا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی اہمیت نہیں تو خالق کائنات جو علیم بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، جو سب سے بڑا حکیم بھی ہے، اس سے بڑا تو حکمت اور دانائی والا کوئی نہیں، تو اس نے یہ ساری کہانیاں کیوں سنائی؟ سنائی کیوں؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ تو موسیٰ ہیں، یہ تو آدم ہیں، یہ تو زکریا ہیں، یہ تو یحییٰ ہیں، ان کے بعد ایک بڑی شان والا آنے والا ہے۔ لوگوں، میں تمہیں یہ سب سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ سند رہ جائے کہ میرے پیغمبر کی آمد کا ذکر کرنا بدعت نہیں، یہ خدا کی سنت ہے۔ یہ رب کی کیا ہے؟ بولیے حاضرین محترم، یہ تو سورہ القصص اور ولادت موسیٰ، اور آگے چلے قرآن مجید میں تو خالق کائنات نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی میلاد کو بھی بیان کیا۔ بولیے میلاد عیسیٰ، سورہ مریم اٹھائیں، اور وہاں بھی 1 2 4 نہیں کئی آیات جہاں عیسیٰ کی ولادت کا ذکر آتا ہے، اور پھر عیسیٰ تو پھر اللہ کے نبی ہیں۔ اور تھوڑا پیچھے جائیں، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کو اٹھائیں، عیسیٰ کی ماں مریم کا میلاد بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ ان کا میلاد، بولیے سیدہ مریم کی ولادت، ان کی ماں کا اللہ کے ساتھ ہونے والا وعدہ، اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کا دنیا میں آنا، پھر دیکھ کر ماں کا حیرت کا اظہار کرنا کہ مولا میں نے تو بیٹے کی منت مانی تھی، تو یہ تو بیٹا نہیں بلکہ یہ تو بیٹی آ گئی۔ پھر اس کے اوپر رب کے ساتھ ان کا مکالمہ، اور پھر اس بچی کا پروان چڑھنا، پھر اس کا بچپنا، پھر اس کی عبادت، زہد، ورع، اور پھر اس پر اللہ کے خاص انعامات، سیدہ مریم کے بند حجرے میں بے موسم پھلوں کا اترنا، مریم کے حجرے میں بغیر موسم کے پھلوں کا اترنا، اور ان کی نگرانی کے لیے حضرت زکریا جیسے نبی کا مقرر کیا جانا، اور پھر ان کے توسل سے حضرت زکریا کا دعا مانگنا۔ یہ ساری داستان ولادت مریم کون بیان کر رہا ہے؟ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں ایک ایک کی تفصیل میں جاؤں، میں نے آپ کو ایسے 2 4 پوائنٹ اٹھا کر صرف آپ کو ایک خلاصہ سنا دیا کہ حضرت مریم کی ولادت، پھر قرآن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، قرآن مجید کی سورہ مریم کو پڑھے، خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کی ولادت کا ذکر معلوم ہے شروع کہاں سے کیا؟ یہ بات